بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں کتاب الشفا کے سبق نمبر 49 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا بخلاف القصاص لأنہ حق کی عبارت سے ہوگی اور ہمارا سبق عرف فی موضعہ کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بخلاف القصاص لأنہ حق متقرر وبخلاف الطلاق والعتاق لأنہ اعتیاز عن ملک فی المحل ونظیرہ اذا قال للمخیرۃ اختارینی بألف او قال العنین لامرأته اختاری ترک الفسق بألف فاختارت سقط الخيار ولا يثبت العوض والكفالة بالنفس في هذا بمنزلة الشفعة في رواية وفي أخرى لا تبطل الكفالة ولا يجب المال وقيل هذه رواية في الشفعة وقيل هي في الكفالة خاصة وقد عرف في موضعه۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بخلاف قصاص کے، اس لیے کہ قصاص ایک ثابت شدہ حق ہے، وبخلاف الطلاق والعتاق، اور طلاق بخلاف طلاق اور عتاق کے، اس لیے کہ یہ محل کے اندر ملکیت کا عوض لینا ہے۔ ونظیرہ، اور اس کی نظیر یہ ہے کہ جب شوہر نے اپنی مخیرہ یعنی اختیار دی ہوئی بیوی سے کہا اختارینی بألف، کہ تم 1000 روپے کے عوض مجھے اختیار کر لو، یا عنین نے اپنی بیوی سے کہا اختاری ترک الفسق بألف، کہ 1000 کے عوض ترک فسخ کو اختیار کر لو، فاختارت، اور اس نے اختیار کر لیا، تو سقط الخيار، خیار ساکت ہو جائے گا، ولا يثبت العوض، اور عوض ثابت نہ ہوگا۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ کفالہ بھی باطل نہیں ہوگا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ کفالت بالنفس عوض کے ساقط ہونے میں شفا کی طرح ہے۔ وفی اخری، اور ایک قول یہ ہے کہ لا تبطل الکفالۃ، کہ کفالت بھی باطل نہیں ہوگی اور مال بھی واجب نہیں ہوگا۔ وقیل، اور تیسرا قول یہ ہے ہذہ روایت فی الشفعۃ، کہ یہ شفع کی روایت ہے۔ وقیل، اور بعض نے یہ کہا ہی فی الکفالۃ خاصۃ، کہ یہ خاص طور پر کفالہ کے ساتھ ہے۔ اور وقد عرف فی موضعہ، اور مبسوط میں اس کا تعارف ہو چکا ہے۔ آئیے ہمارے آج کے سبق میں جو مسائل زیر بحث ہیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ شروع میں 3 مثالیں دی ہیں، قصاص، طلاق اور عتاق۔ پھر نظیرہ سے ایک مثال بیان کی ہے، تو نظیر اور مثال میں کیا فرق ہے یہ بھی ہمارے آج کے سبق میں شامل ہے۔ پھر سبق کے آخر میں کفالت بالنفس، اس سے متعلق 3 قول ہیں کہ اگر کوئی کفیل بالنفس بنتا ہے پھر وہ کفالت بالنفس کو چھوڑ کر کفالت بالمال کی طرف آنا چاہتا ہے تو اس سے متعلق کیا حکم ہے، یہ ہمارے آج کے سبق میں شامل ہے۔ آئیے عبارت کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ بخلاف القصاصی، یہاں سے اصل میں ہمارا جو گزشتہ سبق تھا، سبق نمبر 48، یہ ایک لائن کی عبارت جس میں 3 مثالیں ذکر کی گئی ہیں، اس کا تذکرہ وہاں بھی ہو چکا ہے، لیکن اس کی تشریح وہاں نہیں ہو سکی تھی، اس لیے اس حصے کی تشریح یعنی ان 3 مثالوں کی تشریح یہاں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں 3 چیزیں ہیں۔ بخلاف القصاصی، اس کو ایک سوال مقدر کا جواب بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس طرح حق شفا مال نہیں ہے، حق شفا ایسا حق نہیں ہے جس کو مال قرار دیا جا سکے یا اس کو حق کے متقرر کہا جا سکے، تو اسی طرح قصاص بھی مال نہیں ہے، مگر جب حق قصاص کا عوض لینا صحیح ہے، جیسے وہ حق ہے ایسے یہ بھی حق ہے، لیکن شفا میں کہا جاتا ہے کہ اس کا عوض آپ نہیں لے سکتے،
لیکن قصاص کے حق میں آپ کہتے ہیں کہ اس کا عوض لیا جا سکتا ہے، ان دونوں صورتوں میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ لِأَنَّهُ حَقٌّ مُتَقَرِّرٌ، کہ قصاص یہ ایک حق متقرر ہے، یعنی مقتول کے ولی نے قاتل سے مال لے لیا اور مال لے کر اس نے قصاص کو معاف کر دیا تو یہ جائز ہوگا، کیونکہ قصاص ایک ثابت شدہ حق ہے۔ اسی لیے قصاص کا حقدار اس بات کا مالک ہوتا ہے کہ وہ قاتل کو بدلے میں قتل کرا دے، تو اس کا حق جان میں گویا کہ ثابت ہوتا ہے، لیکن جان میں جو اس کا حق ثابت ہوا ہے وہ نہیں لیتا، بلکہ اس کے عوض میں وہ پیسے لے لیتا ہے، تو وہاں اس کا عوض لیا جا سکتا ہے۔ لِأَنَّهُ حَقٌّ مُتَقَرِّرٌ، اس لیے کہ قصاص ایک ایسا حق ہے جو ثابت شدہ ہے، اس لیے کہ قاتل کی جان وہ مباح ہو چکی ہے اس شخص کے حق میں جس کو شریعت نے قصاص لینے کا حق دیا ہے۔ اب جب صلح کر لیتے ہیں تو صلح سے اس کے دم کو عصمت حاصل ہو جاتی ہے، لہذا معلوم ہوا کہ یہ قصاص ایک ایسا حق تھا جو متقرر تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں شفع اس کی حیثیت کچھ اور ہے، اس لیے کہ شفع میں مشتری اس گھر کا مالک ہوتا ہے ایک ہی طور پہ، جیسے صلح سے پہلے ایسے ہی صلح کے بعد، یعنی اس کی ملکیت میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آتا۔ احمد نے سعید کو مکان بیچا، سعید مشتری ہے، عبداللہ شفیع ہے، تو اب عبداللہ شفیع اس کے ساتھ کچھ دے دلا کر صلح کرے یا ویسے ہی صلح کر لے کہ میں شفع نہیں کرتا، تو قبل الصلح و بعدہ دونوں طرح شفیع کی ملکیت ایک ہی انداز میں ثابت ہوگی۔ یہ نہیں کہ صلح سے پہلے شفیع کی ملکیت کا رخ کچھ اور تھا یا اس کا لیول کچھ اور تھا، اور جب شفیع کے ساتھ صلح ہو گئی تو صلح کے بعد اس کی ملکیت کی کیفیت بدل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ شفع حق کے مقصود نہیں ہے، قصاص حق کے مقصود ہے۔ وبخلاف الطلاق والعتاق، دو مثالیں اور ذکر فرمائیں، یعنی اگر شوہر مال کے عوض بیوی کو طلاق دے یا آقا مال کے عوض غلام کو آزاد کرے، تو ان دونوں صورتوں میں عوض لینا درست اور صحیح ہے، اس لیے کہ شوہر اور آقا ان دونوں کا حق محل میں ثابت ہے، اور جب حق ثابت ہو تو اس کا عوض لینا درست ہوتا ہے، بخلاف شفیع کے کہ اس کا حق صرف مالک بننے کی حد تک محدود ہے کہ اگر وہ مالک بننا چاہے تو بن سکتا ہے، محل میں بالذات اس کا کوئی حق موجود نہیں ہے، لہذا اس کا عوض لینا درست نہیں ہوگا۔ وَنَظِيرُهُ، یہاں سے صاحب ہدایہ اس مسئلہ کی دو نظیریں ذکر کر رہے ہیں کہ جہاں حق بھی ختم ہو جاتا ہے اور عوض بھی ہاتھ میں نہیں آتا۔ یہاں نظیر کا لفظ ذکر کیا ہے، تو نظیر اور مثال ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ عموماً نظیر اور مثال اس بات میں تو مشترک ہوتے ہیں کہ ان دونوں سے کسی چیز کی تشبیہ مقصود ہوتی ہے، ہاں ان میں باریک سا فرق ہے، وہ اتنا کہ نظیر ممثل لہو کی جزی نہیں ہوتی، جبکہ مثال ممثل لہو کی جزی ہوتی ہے۔ جیسے یوں کہیں کہ مفعول منصوب ہوتا ہے، ضرب زید عمرا میں عمرا منصوب ہے، اور طاب زید علما میں علما منصوب ہے، تو یہاں عمرا مثال ہے، ضرب زید عمرا یہ مثال ہے کیونکہ وہ مفعول کلیہ کی ایک جزی ہے، اور علما مفعول کی ایک مثال نہیں بلکہ نظیر ہے کیونکہ وہ مفعول میں سے نہیں ہے۔ تو گویا کہ موٹا سا فرق یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نظیر ممثل لہو کی جزی نہیں ہوتی، مثال ممثل لہو کی جزی ہوتی ہے، گویا کہ جو مثال ہوتی ہے وہ قاعدے کو ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہاں مسئلہ ذکر فرمایا اذا قال للمخیرۃ، مخیرہ اس کا مفہوم بھی سمجھ لینا چاہیے کہ مخیرہ سے مراد وہ عورت ہوتی ہے جو کسی کی بیوی ہو، شوہر اس بیوی کو یہ اختیار دے کہ میں آپ کو مختار بناتا ہوں، آپ کو اجازت دیتا ہوں،
آپ اپنے آپ کو طلاق دے لو۔ تو اب اس نے اپنی بیوی کو کہہ دیا اختاری نفسک، لیکن جب اس کو ہوش آیا کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا ہے، یہ تو میں نے بڑا خطرناک لفظ بولا، تو پھر اس نے دوبارہ اپنی بیوی سے کہا کہ تم طلاق کیا اختیار کرو گی، مجھے ہی 1000 روپے کے عوض میں اختیار کر لو، اختارینی ب1000، مجھے اختیار کر لو، ب1000 1000 روپیہ میں تمہیں دے دوں گا، تو طلاق کے بجائے مجھے اختیار کر لو۔ تو اب بیوی نے اگر شوہر کو اختیار کر لیا تو اس کا پہلا خیار جو شوہر نے اس کو جدا ہونے کا دیا تھا وہ خیار بھی ختم ہو جائے گا، اور جو عوض ہے وہ بھی نہیں ملے گا۔ تو اب اس نے جب شوہر کے پاس رہنے کو ترجیح دی تو اس طرح اسے جو اختیار حاصل ہوا تھا فسخ نکاح سے متعلق وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کا عوض بھی باطل ہو جائے گا، یعنی اب وہ مطالبہ نہیں کر سکتی کہ میں نے تو آپ کو اختیار کیا تھا اس 1000 روپے کے عوض میں مجھے 1000 روپیہ دے دیں، تو عورت کو یہ مانگنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ او قال العنین، دوسری نظیر پیش کی عنین کی کہ عنین اس سے مراد وہ مرد ہے جس کے اندر نامردی کی علامت پائی جائے کہ جو اپنی بیوی سے مجامعت نہ کر سکے، تو اب چونکہ وہ بیوی کے قابل نہیں ہوتا تو عنین کی بیوی کو فسخ نکاح کا اختیار ملتا ہے، لیکن عنین نے اپنی بیوی سے کہا کہ 1000 روپیہ لے کر چپ چاپ کر کے میری نکاح میں پڑی رہو، اختاری ترک الفسخ ب1000، مجھے اختیار کر لو، فسخ کو چھوڑ دو، یعنی نکاح فسخ کر کے کہیں اور نہ جاؤ، میرے پاس ہی رہو، میں تمہیں 1000 روپیہ دوں گا۔ تو عنین کا اپنی بیوی کو یہ کہنا کہ تم مجھے اختیار کر لے اور جو تمہیں فسخ کا اختیار ملا ہوا ہے اس کو استعمال نہ کرو، میں 1000 روپیہ عوض دوں گا، فاختارت، تو اس نے حامی بھر لی، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ 2 خرابیاں لازم آئیں گی، ایک تو اس کے فسخ نکاح کا اختیار ختم ہو جائے گا، اور دوسرا ولا یثبت العوض، اس کے لیے عوض بھی ثابت نہیں ہوگا۔ عوض کیوں نہیں ثابت ہوگا؟ اس لیے کہ یہ جو حرف ہے، یہ جو لفظ بولے گئے ہیں، یہ ایک حق ہے، اور اس کی ذات میں یہ حق ثابت نہیں، متقرر نہیں کہ اس کا عوض لینا جائز ہو، اس لیے کہ عوض تو ایسے حق کا لیا جاتا ہے جو حق متقرر ہو، ذات میں وہ حق پایا جائے، تو یہاں وہ حق نہیں پایا جا رہا، اس وجہ سے اس کا خیار بھی ختم ہو جائے گا، تو 1000 روپے کے بجائے اس کو 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا، اور فسخ کا جو اختیار عنین کی بیوی کو تھا وہ بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ تو کہتے ہیں بالکل اسی طرح شفع بھی ہے کہ جو شخص شفع کو فروخت کر دے یا اس شفع پہ صلح کرے تو اس صورت میں اس کا حق بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس کو عوض نہیں ملتا۔ وجہ یہ ہے کہ شفع حق کے متقرر نہیں ہے۔ اب یہاں آگے ایک اور مسئلہ اس کو شروع کر رہے ہیں، کفالت بالنفس، کہ ایک شخص دوسرے کی جان کا، ذات کا کفیل بنے۔ مثال کے طور پہ احمد بازار میں سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ سعید کو قاضی صاحب نے پکڑ رکھا ہے اور اس کے اوپر کوئی دعویٰ کسی طرف سے کیا گیا ہے، تو احمد اور سعید میں تعلق تھا، تو احمد قاضی صاحب کے پاس چلا گیا کہ قاضی صاحب فی الحال آپ احمد کو چھوڑ دیں اور کوئی تاریخ بتا دیں، اس تاریخ پہ میں اس کو پیش کر دوں گا، میں اس کو لے کے آؤں گا۔ تو احمد سعید کا کفیل بن نفس بنا، یعنی سعید کو حاضر کرنے کا کفیل بن گیا کہ آپ تحقیقات کر لیں، جو تاریخ آپ مقرر کریں گے میں اس تاریخ پہ، مثلا آپ اگر 10 تاریخ مقرر کرتے ہیں تو میں پابند ہوں، میں اس کو 10 تاریخ جب آئے گی تو اس وقت عدالت میں پیش کر دوں گا۔ والکفالة بالنفس فی ھذا بمنزلۃ الشفعۃ فی روایت۔ اب ہوا ایسے کہ اس موقع پر تو وہ کفیل بن گیا، قاضی نے اس کو چھوڑ بھی دیا اس کے کہنے پہ، اس کے کفیل بننے پر، لیکن اب احمد جب گھر آیا تو احمد کی اپنی مصروفیت اتنی بنی کہ اس نے اسباق پڑھانے بھی تھے، ریکارڈ بھی کرنے تھے اور گھریلو مصروفیات تھیں، تو اب اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اس کو عدالت میں پیش کرے۔ تو احمد قاضی صاحب کے پاس چلا جاتا ہے
اور قاضی صاحب کو کہتا ہے کہ قاضی صاحب میں کفیل تو بنا تھا کہ اس کو آپ کے پاس پیش کروں گا، لیکن میری مصروفیات بڑھ گئی ہیں، تو آپ مجھ سے 10,000 روپیہ لے لیں اور مجھے اس ذمہ داری سے بری کر دیں، کفالت کی اس ذمہ داری سے کہ جو میں کفیل بن نفس بنا ہوں کہ بندہ پیش کروں گا آپ کے پاس، اس کفالت سے آپ مجھے بری کر دیں۔ تو اب اگر مکفول لہو یعنی قاضی صاحب، اب اگر مکفول لہو یعنی قاضی اس پہ راضی ہو جائے، تو اب یہاں 3 روایتیں کہ قاضی اگر راضی ہو جائے تو ایک روایت کے مطابق شفیع کی طرح اس کا حشر بھی ہوگا، یعنی کفیل تو بری ہو جائے گا لیکن وہ جو بری ہونے کے عوض میں وہ 10,000 روپے کی بات کر رہا ہے اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ھذا بمنزلۃ الشفعۃ فی روایت، کہ ایک روایت میں شفع کی طرح ہے، جیسے شفیع کا حشر ہوتا ہے شفع والے کا کہ وہاں حق کے شفع بھی چلا جاتا ہے اور عوض بھی نہیں ملتا، یہاں بھی ایسا ہی ہوگا، کفیل کی جان چھوٹ جائے گی اور اسے کچھ نہیں ملے گا۔ وفی اخرى، دوسری روایت میں لا تبطل الکفالۃ ولا یجب المال، کہ مکفول لہو کی رضامندی کے بعد کہ قاضی نے کہا ٹھیک ہے آپ نہیں پیش کر سکتے، نہ پیش کریں، اس نے 10,000 روپے کی حامی بھری تھی کہ اگر آپ مجھے سے بری کر دیں تو میں 10,000 دوں گا، قاضی نے رضامندی بھری کہ چلو میں آپ کو بری کرتا ہوں، تو کہتے ہیں یہاں مال تو ثابت نہیں ہوگا لیکن لا تبطل الکفالۃ، کفالہ بھی باطل نہیں ہوگا، وہ بدستور کفیل رہے گا۔ فی الوقت جو قاضی نے اس کو کہا تو اس کی جان بظاہر چھوٹ گئی ہے، لیکن کفیل بری ذمہ نہیں ہے، اصل بری ذمہ تبھی ہوگا جب یہ ایک دفعہ اس کو عدالت میں پیش کر دے گا۔ وقیل ھذہ روایۃ فی الشفعۃ، بعض لوگوں نے اس روایت کو شفع کے ساتھ ملا کر یوں کہا کہ اسی طرح شفع میں بھی اگرچہ مال نہیں ملے گا مگر شفیع کا حق بدستور باقی رہے گا، یعنی جو شفیع کا حق شفع تھا وہ باقی رہے گا، اس کے بات کرنے سے مال نہیں ملے گا۔ وقیل، تیسری تحقیق یہ ہے، ہی فی الکفالۃ خاصۃً، کہ یہ کفالہ کے ساتھ خاص ہے کہ وہاں مال اگرچہ ثابت نہیں ہوتا مگر کفیل کا ذمہ باقی رہتا ہے۔ وقد عرف فی موضعہ، صاحب ہدایہ ان اقوال سے نکل کر یہاں ایک بات کہتے ہیں کہ مبسوط میں اس کی تحقیق ہو چکی ہے، لہذا اگر مزید تفصیل کسی کو مطلوب ہو تو مبسوط کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔